محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دن بھر اینٹیں اٹھانے کی مزدوری کرتا اور رات کو آن لائن کام سیکھتا۔ ساتھی مزدور میرا مذاق اڑاتے کہ امیر بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ایک دن بڑی سی گاڑی آ کر میرے پاس رکی۔ اندر امیر عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ بولی، گاڑی میں بیٹھو۔ میں سمجھا مزدوری کرانے لے کر جا رہی ہے، مگر گاڑی عالی شان بنگلے کے سامنے رکی اور میں ہر دن کی طرح اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ اتنی اینٹیں اٹھاتا تھا جتنی میری ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، جب اچانک اس بھٹے کے سامنے آ کر ایک لمبی سی گاڑی رکی۔ مجھے لگا کہ آیا ہوگا کوئی اینٹوں کی ڈیل کرتے ہیں، مجھے کیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہاں کے مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، جہاں پر اس گاڑی میں بیٹھ کر آنے والی عورت بیٹھی تھی، اور اس نے آ کر یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں حیران تھا، لیکن اس نے یہ بات نہیں بتائی کہ آخر وہ کیوں آئی تھی۔ بس مجھے کہا کہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلو۔ بھٹے والے بھی حیران و پریشان تھے کہ یہ اس مزدور کو کہاں لے کے جا رہی ہے۔ ابھی گاڑی آدھے راستے میں تھی، لیکن اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ مجھے لگا کہ یہ اس کا گھر ہے، پر اس نے مجھے کہا، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، کیسا کام؟ اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہیں میرا نام محسن ہے، میں ایک عام سا مزدور ہوں۔ میری زندگی کا آغاز ایک ایسے جھونپڑی میں ہوا جو کچے مکانوں کی بستی میں واقع تھی۔ میری پیدائش کے وقت سب نے کہا، یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، اتنا پیارا بچہ شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ میرا رنگ سفید تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، ماتھا کھلا ہوا تھا، جسم نازک سا تھا۔ ماں باپ خوش تھے، جیسے قسمت نے ان پر مہربانی کی ہو، مگر قسمت کی مہربانی شاید عارضی تھی، کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد حالات نے ایسی کروٹ لی کہ ساری خوبصورتی مٹی میں دب گئی۔ باپ بیمار ہوا، روزگار چھن گیا، ماں نے برتن دھونے شروع کیے۔ میری عمر جب 6 سال کی تھی، تب پہلی بار اینٹوں کے بھٹے کا راستہ دیکھا۔ ماں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلتا ہوا دھوپ میں جلتی اینٹوں کے ڈھیر کے پاس پہنچا، جہاں مزدور جھکے جھکے کام کر رہے تھے۔ پسینے میں بھیگے جسم، کالے دھوئیں میں لپٹے ہوئے چہرے، وہی منظر میری قسمت بن گیا۔ سکول کا بستہ کبھی نہ خریدا گیا، سلیٹ پر لکھنے کا شوق دل میں ہی دفن ہو گیا۔ 8 سال کا ہوا تو اینٹیں اٹھانے لگا، 11 کا ہوا تو خود اینٹیں بنانے لگا۔ ہاتھوں کی نرمی ختم ہونے لگی، جسم پر چھالے پڑنے لگے، دھوپ نے چہرے کا رنگ جلا دیا۔ حسن جو کبھی میری پہچان تھا، اب مزدوری کی گرد میں دفن ہو چکا تھا۔ پھر بھی دل میں ایک خواہش تھی، ایک حسرت تھی جو ہر درد کو سہنے کی طاقت دیتی تھی۔ سویرا میری ہم عمر لڑکی تھی، بچپن سے ساتھ کھیلتے کودتے رہے۔ کبھی وہ مجھے چاکلیٹ دیتی، کبھی میں اس کے لیے کنچے جیتتا۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے، مسکراہٹ بہت نرم تھی، اور آواز میں عجب کشش تھی۔ ہم جب بڑے ہونے لگے تو وہ کشش محبت میں بدلنے لگی۔ اس کے باپ کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی۔ وہ ہمارے محلے کے نسبتاً اچھے گھروں میں شمار ہوتے تھے، اگرچہ وہ بھی غریب تھے، لیکن ان کا غرور اونچا تھا۔ سویرا سے جب پہلی بار میں نے دل کی بات کہی تو وہ خاموش ہو گئی، اور پھر آہستہ سے بولی، اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں انکار نہ تھا، امید کی ایک کرن تھی۔ میں نے ہمت کی، اپنے چاچا کے ذریعے اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ دل دھڑک رہا تھا، رات بھر نیند نہ آئی تھی۔ سوچتا رہا، شاید یہ خواب پورا ہو جائے، شاید سویرا میری ہو جائے۔ لیکن صبح چچا واپس آئے، چہرہ غصے سے لال سرخ تھا۔ کہا کہ اس کے باپ نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ وہ بولا کہ کیا میں اپنی بیٹی کو اسی اینٹوں کے بھٹے پر دھکیل دوں گا، پر تیرے ساتھ اس کی شادی نہیں کرواؤں گا، تو اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بھی غریب ہیں، مگر مزدور نہیں،
کہا کہ اپنی اوقات دیکھ لی ہوتی رشتہ بھیجنے سے پہلے۔ یہ سنتے ہی میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا، روح کے اندر کوئی چیز چیخ اٹھی۔ خود کو آئینے میں دیکھا، سوچا کیا واقعی میں اتنا نیچا ہوں کہ محبت کی بھی اجازت نہیں مجھے؟ کیا حسن ختم ہو جانے سے انسان کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا مزدوری گالی بن گئی ہے؟ کیا پسینہ بہانا جرم ہے؟ سویرا نے مجھے ایک دن روک کر کہا کہ اب ہم بات نہیں کر سکتے۔ اگر میرے باپ کو شک بھی ہوا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، دل کہہ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، زبان انکار کر رہی تھی مگر آنکھیں قبول کر رہی تھیں۔ وہ روزانہ اسی گلی سے گزر کر کالج جاتی تھی جہاں میں بھٹے سے واپسی پر بیٹھا ہوتا تھا۔ مجھے دیکھتی تو چہرہ دوسری طرف کر لیتی مگر کبھی کبھار پلٹ کر بھی دیکھتی۔ مجھے وہ لمحے زندگی دے جاتے۔ میں دل ہی دل میں وعدے کرتا کہ ایک دن اس کا باپ خود میرا رشتہ مانگے گا، میں اپنی غربت کو ختم کروں گا، میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ میرے پاس ایک پرانا موبائل فون تھا جو زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ میں نے اسے بیچ دیا، قسطوں پہ ایک بڑا سا سمارٹ موبائل فون لیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے، بھٹا مزدور فون کیا کرے گا، مگر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں رات کو تھکا ہارا گھر آتا، جسم درد میں ڈوبا ہوتا، پھر بھی بستر پر لیٹ کر فون آن کرتا، یوٹیوب پر سیکھنے کی کوشش کرتا۔ سافٹ ویئر ہیکنگ کا کورس ایک دوست سکھا رہا تھا۔ وہ بھٹا مزدور نہیں تھا لیکن میرے ساتھ دل لگا بیٹھا تھا، کہتا تھا کہ تم میں کچھ خاص ہے، مگر میرے باقی دوست کہتے یہ سب بیکار ہے، خواب دیکھنا چھوڑ دو، مزدور کا مقدر صرف مزدوری ہے، امیر لوگ خواب دیکھتے ہیں، غریب صرف بھٹکتے ہیں۔ مگر میں نے ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا۔ میں رات کے پچھلے پہر تک جاگتا، خود کو جگا کر سیکھتا، کچھ سمجھ نہ آتا تو دوبارہ ویڈیو میں دیکھتا، انگلیاں در سے اکڑ جاتی، آنکھیں بند ہونے لگتی، مگر دل کہتا کہ اگر آج تھک گیا تو ساری زندگی بھٹا ہی ملے گا۔ میرے باپ کی موت نے مجھے جوان کر دیا۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا، مجھے پالا پوسا، پھر وہ بھی بیمار ہو گئی، علاج کے پیسے نہ تھے، ہسپتالوں کے دھکے کھاتے رہے، آخر کار وہ بھی چلی گئی۔ اب میں اکیلا رہ گیا تھا، ایک جھونپڑی، ایک پرانا بستر، ایک پرانا پنکھا اور ایک ادھوری محبت میرا کل اثاثہ تھی۔ دن بھر مزدوری کرتا، شام کو کچھ بچت کرتا، رات کو سیکھنے کی کوشش کرتا۔ میں سوچتا تھا کہ کیا کبھی امیر بن سکوں گا، کیا کبھی کوئی ایسا دن آئے گا کہ جب سویرا کے باپ کو جواب دے سکوں گا کہ ہاں میں وہی مزدور ہوں جسے تو نے ٹھکرا دیا تھا، مگر اب تیری بیٹی میرے نام کی ہو چکی ہے۔ وقت بہت کم تھا، سویرا کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی، کہیں وہ کسی اور کے نام نہ ہو جائے۔ دل میں ایک خوف بیٹھا ہوا تھا، اگر دیر ہو گئی تو شاید میں ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جاؤں گا، لیکن یہ تنہائی میری ہمت بن چکی تھی اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب کچھ کر کے دکھانا ہے، خود کو منوانا ہے، اپنے ہاتھوں کے چھالوں کو اپنی کامیابی کی مہر بنانا ہے، اپنی غربت کو اپنی طاقت بنانا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن سویرا مجھ سے ملنے کے لیے آئی، وہی پرانی سنسان جگہ جہاں ہم کبھی چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے اور جسے ہماری محبت کی واحد پناہ گاہ کہا جا سکتا تھا۔ وہ آئی تو صحیح، لیکن چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہ تھی جو پہلے کبھی میری جان ہوا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن لفظوں کے لیے ہمت جمع کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں خوشی سے بےتاب ہو کر اس کے قریب گیا۔ میں نے دل ہی دل میں ہزار خواب باندھ کر رکھے ہوئے تھے۔ شاید وہ مجھے بتانے آئی ہے کہ اس نے اپنے باپ کو منا لیا ہے، شاید وہ گھر سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بہت بری خبر ہے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میرے گھر ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے اور میرے ماں باپ اسے ہاں کر چکے ہیں۔ میں سکتے میں آ گیا، جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو میرے قدموں کے نیچے سے۔ میں کچھ دیر تک تو کچھ بول ہی نہ پایا، پھر بمشکل اپنے لب ہلا کر پوچھا، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی،
میں کچھ نہیں چاہتی، صرف تمہیں بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میرے پاس اب 1 سال ہے۔ 6 مہینے کے بعد میرا رزلٹ آ جائے گا اور 6 مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ کچھ کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ میں نے دکھ اور غصے میں پوچھا، تو پھر یہ سب کیوں کیا؟ محبت کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے تو دل سے کی تھی، لیکن میرے پاس اب اختیار نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے باپ سے کہوں کہ میری شادی ایک مزدور سے کروا دو؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ لڑکی جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے سب ارمان قربان کر دیے، وہ مجھے اتنی بے بسی سے یوں سمجھا رہی ہوگی جیسے وہ بھی اس ظالم سماج کے آگے ہار مان چکی ہو۔ میں نے اس کی باتیں سن کر کہا، اچھا تو پھر یہ محبت ہی کیوں کی تھی، جب معلوم تھا کہ ایک مزدور سے شادی نہیں ہو سکتی؟ تو کیوں مجھے زندگی کے سپنے دکھائے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میرے اندر کا طوفان اتنا شدید تھا کہ میں ان آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کر گیا تھا۔ میں پلٹ کر چلا آیا جیسے میری ہمت جواب دے چکی ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ میں ٹوٹ گیا تھا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میں نے رات بھر نیند نہیں کی، کمر سیدھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کا چہرہ سامنے کو آ جاتا۔ صبح ہوئی تو میں بھٹے پر چلا گیا، لیکن اس دن اینٹیں بھی مجھ سے ناراض تھیں۔ ہاتھوں کی حرکت سست تھی، دل بوجھل تھا، دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ شام کو اپنے دوستوں کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ اندر ہی اندر ہنسنے لگ گئے تھے۔ کوئی بولا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، ہم غریبوں کے خواب کبھی بھی سچ نہیں ہوتے۔ ایک بولا، تیری تو شکل بھی بگڑ چکی ہے، مزدوری نے تیرا حسن کھا لیا ہے، اب کیا لے کر کسی کے باپ کو منائے گا؟ میں خاموشی سے سب کچھ سنے جا رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سچ میں ہار چکا تھا، جیسے میرے اندر کی تمام توانائی ختم ہو چکی ہو، جیسے اب کچھ دن باقی ہوں میرے صبر کے، میرے خوابوں کے، میرے ارادوں کے۔ اب 1 سال میرے پاس تھا، لیکن اس 1 سال میں کیا کر سکتا تھا؟ نہ تو میں کوئی ڈگری حاصل کر سکتا تھا، نہ کوئی نوکری لگ سکتی تھی، نہ ہی مقابلے کا امتحان دے کر کوئی افسر بن سکتا تھا۔ ہاں، جو کام میں کر رہا تھا، یعنی آن لائن سافٹ ویئر ہیکنگ سیکھنا، وہی میری واحد امید بچی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی ایک ایسا راستہ تھا جس میں کامیابی کا کوئی بھی وعدہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے کوئی یقین تھا کہ آخر میں کچھ حاصل ہوگا یا نہیں۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی ہار مان لوں؟ کیا میں یوں ہی بیٹھ کر دیکھتا رہوں کہ میری محبت کسی اور کی ہو جائے؟ کیا میری ساری محنت صرف دھواں بن کر اڑ جائے گی؟ پھر دل میں آواز آئی کہ نہیں، کوشش کر کے دیکھ، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کم سے کم کوشش تو کر، یہ نہ ہو کہ کل کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچ۔ اس رات میں نے پھر سے اپنا موبائل فون کھولا اور اپنے استاد نما دوست سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا، اب تمہیں خود سے کچھ کر کے دکھانا ہوگا، میں تمہیں اب صرف اشارے دے سکتا ہوں، راستہ بتا سکتا ہوں، چلنا تمہیں خود سے ہوگا۔ میں نے خود کو جگایا نیند سے، آنکھیں موند کر بھی جاگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر آج تھک گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھک جاؤں گا۔ اور میں نے اپنی تمام تر توجہ کام پر لگا دی۔ دن میں مزدوری کرتا، رات میں کمپیوٹر کی سکرین پر نظریں جماتا۔ ہر دن میرے لیے ایک جنگ تھی، لیکن میں لڑتا رہا، کیونکہ مجھے سویرا سے بہت محبت تھی، کیونکہ میں نے اس کا وہ جملہ یاد رکھا ہوا تھا کہ تمہارے پاس صرف 1 سال ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اور اس جملے نے میری جان میں جان ڈال دی تھی، کیونکہ وہ جملہ ایک امید تھا، ایک مہلت تھی، ایک موقع تھا، ایک وعدہ تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ ہی کسی کی تکلیف کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی امید کی پرواہ کرتا ہے۔ میرے لیے بھی وقت ایسے ہی گزر رہا تھا جیسے ہر کسی کے لیے گزرتا ہے، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ میں ہر دن ایک نئے دکھ کے ساتھ جاگتا اور نئے غم کے ساتھ سوتا تھا۔ وہ 1 سال جو سویرا نے دیا تھا، وہ کسی قیمتی خزانے کی طرح میرے پاس تھا،
لیکن میں اس خزانے کو سنبھال نہ سکا، یا شاید میں اس قابل ہی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مہینے گزرتے چلے گئے اور میں محض کام میں الجھا رہا۔ کام بھی وہ جس میں نہ عزت تھی نہ مستقبل کا کوئی وعدہ تھا۔ صبح سے شام تک اینٹیں اٹھاتا، گارا بناتا، دیواریں چڑھاتا، اور شام کو تھکا ہارا کسی کونے میں لیٹ کر سوچتا کہ زندگی مجھ سے کیا چاہتی ہے، میرا جرم کیا تھا، میری کمزوری کیا تھی؟ کیا صرف اتنا کہ میں غریب پیدا ہوا تھا؟ یہ کہہ کر میں کسی امیر کی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ 7 مہینے بیت چکے تھے اور میں اپنی زندگی میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہ دیکھی تھی۔ جتنے خواب آنکھوں میں لیے تھے وہ سب گرد بن چکے تھے۔ میرے دوست احباب اب مجھے تانے نہیں دیتے تھے، بس ترس کھا کر دیکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ بے یقینی ہوتی تھی، جیسے کہتے ہوں، دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ سویرا کی شادی کی خبر بھی انہی میں سے کسی نے مجھے دی تھی۔ اس دن میرے ہاتھ سے اوزار گر گئے تھے، دل جیسے بند سا ہو گیا تھا۔ میں کچھ لمحے کے لیے سن ہو کر رہ گیا تھا، زبان بند، آنکھیں خشک، لیکن اندر سے جیسے سیلاب امڈ آیا ہو۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو مزید کسی خوش فہمی میں رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن حسب معمول میں بھٹے پر کام کر رہا تھا۔ سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا اور ہم سب کی پیٹھ پر پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھی۔ مٹی اور گارے سے اٹے ہوئے کپڑوں میں میں خود کو ایک غلام سا محسوس کیا کرتا تھا، جو دن رات ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے کہ اچانک ایک عجیب سی حرکت نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ بٹے کے سامنے ایک بڑی چمچماتی گاڑی آ کر رکی، سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر، جو یہاں تو دور شہر میں بھی بہت کم نظر آتی تھی۔ ہم سب نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ لمحے کے لیے کام روک دیا، جیسے وقت تھم سا گیا ہوں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ عورت باہر کو نکلی۔ اس کی چال ڈھال میں وقار تھا، لیکن آنکھوں میں اجنبیت، جیسے کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا پرس تھا، لباس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں۔ ہم سب اندازے لگانے لگے۔ کوئی کہنے لگا شاید اینٹوں کی خریداری کرنے آئی ہو، کوئی بولا شاید کسی زمین کے کاغذات کے لیے آئے ہو۔ میں چپ چاپ خاموشی سے کام کرتا رہا، لیکن دل کے اندر کہیں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے مالک نے مجھے آواز دی۔ میں حیران ہو گیا کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ میں ہاتھ جھاڑتا ہوا اندر چلا گیا تو وہی عورت کرسی پر بیٹھی تھی۔ میرے مالک نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے محسن، تم اس سے بات کرو۔ یہ سن کر میں اور الجھ گیا۔ عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے چونک کر کہا، کہاں اور کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں راستے میں بتا دے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن مالک نے کہا، جاؤ، دیکھو کیا بات ہے۔ میں گاڑی کی طرف گیا تو وہ پہلے ہی دروازہ کھول چکی تھی۔ پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ میرے سارے دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں سوال تھے اور حسد بھی، جو کہتے تھے کہ میں کبھی کچھ بھی نہیں بن پاؤں گا، آج وہی دیکھ رہے تھے کہ ایک مہنگی گاڑی میں ایک امیر عورت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ لیکن مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ گاڑی چل پڑی اور میں کھڑکی سے باہر کو دیکھتا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ضرور اس نے مجھ سے کسی تعمیراتی کام کے لیے بات چیت کرنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر بہت محبت سے بنواتے ہیں۔ وہ ہر اینٹ، ہر دیوار کو سوچ سمجھ کر رکھتے ہیں۔ شاید وہ اسی لیے مجھے لے کر جا رہی ہے کہ بات چیت کرے اور دیکھے کہ میں قابل ہوں یا نہیں۔ میں مستری تھا اور کچھ کام میرا اچھا بھی تھا، لیکن یہ سب پھر بھی مجھے بہت عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ گاڑی شہر کی طرف مڑ گئی اور میں نے سوچا اب کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ کچھ ہی وقت کے بعد گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت شاندار بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ ایسا بنگلہ
جو میں نے صرف اور صرف فلموں میں دیکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے دروازے، ہرے بھرے لان، سفید دیواریں اور شیشے جیسے صاف کھڑکیاں۔ بنگلہ کسی وزیر یا صنعت کار کا لگ رہا تھا۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا، یا اللہ عزت رکھ لینا، کہیں ایسی جگہ نہ لے جائے جہاں میری اوقات کھل کر سامنے کو آ جائے۔ گاڑی رکی تو اس نے کہا، آؤ اندر کو چلتے ہیں۔ میں گاڑی سے اترا تو میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا امتحان میرے سر پر ہو۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، اور اندر ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ قیمتی صوفے، مہنگی پینٹنگ، ہر کونے سے عمارت جھلک رہی تھی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا تو اس نے کہا، آؤ محسن بیٹھو۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے پانی پیش کیا اور پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے نظریں میری آنکھوں میں ڈال کر کہا، تمہیں اندازہ ہے میں تمہیں یہاں پر کیوں لائی ہوں؟ میں نے کہا، جی نہیں، مجھے تو اندازہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، فلاں ویب سائٹ اور سافٹ ویئر تم نے بنایا ہے؟ جب اس نے نام لیا تو مجھے یاد آیا۔ میں نے کہا، جی جی بنایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تمہارے اس سافٹ ویئر کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک عام سا ہیکنگ سافٹ ویئر ہے جسے میں نے تجربے کے طور پر بنایا تھا اور پھر ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا تاکہ کوئی اگر چاہے تو استعمال کر لے۔ مگر اس عورت نے کہا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے اور اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ کئی ادارے اس کی تلاش میں ہیں، مگر تمہیں ابھی تک اس بات کا علم نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کام کچھ خاص نہیں، مگر اصل میں تم نے ایک خزانے کی کنجی بنا لی ہے، اور اب اس خزانے کے وارث بھی تم ہی ہو۔ اس سے پہلے کہ باقی کے لوگ تم تک پہنچے، ہم تمہارے پہلے ہی خریدار بن کے تمہارے سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے بھی ایک اور سافٹ ویئر بناؤ، ایسا سافٹ ویئر جسے کبھی کوئی بھی ہیک نہ کر سکے، جو فول پروف ہو، ایسا کوڈ جو ناقابل شکست ہو۔ میں نے حیرانگی سے اس عورت کی بات سنی اور کہا کہ مجھے یہ کام آتا ہے، میں کوڈنگ بھی کر لیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرا بنایا ہوا کام اتنا قیمتی ہے کہ آپ خود چل کر یہاں آئیں۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگ گئی، جیسے کسی ماں کو اپنے بچے کی معصوم باتوں پہ ہنسی آ جاتی ہے۔ اس نے کہا، تم خزانے پر بیٹھ کے رو رہے ہو، تمہیں خود اندازہ نہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا خزانہ ہے۔ میں تمہیں سب کچھ ہی نہ دوں گی، بلکہ سب کچھ سکھاؤں گی بھی، بتاؤں گی بھی، مگر ابھی مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کیا چاہتے ہو۔ تمہارے سافٹ ویئر کی قیمت کروڑوں روپے ہو سکتی ہے، اور یہ بات کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی بھوکے کو اچانک دعوت کی میز پہ بٹھا دیا جائے، یا جیسے کسی اندھے کو بینائی مل جائے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں خوشی سے چیخوں یا رونا شروع کر دوں۔ میرے لیے تو وہ عورت اعلیٰ دین کا چراغ بن گئی تھی، جس میں سے جن کی طرح باہر نکل رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا، سوچنے کی کوشش کی کہ میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں آپ کے ساتھ کام بھی کروں گا اور وہ سافٹ ویئر بھی آپ کو بنا دوں گا، لیکن میری ایک ہی خواہش ہے۔ اس نے کہا، بولو۔ تو میں نے کہا، میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اتنی سی بات ہے؟ اور پھر جو اس نے کہا وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے کہا، سب سے پہلے تو تم یہ سن لو اور اپنے دل کو سنبھالو کہ یہ بنگلہ جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو اب سے تمہارا ہے۔ یہ تمہارے سافٹ ویئر کی آدھی قیمت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی آدھی قیمت تمہارے مستقبل پہ لگا دیں، تاکہ تم ہمارے لیے وہ سافٹ ویئر بنا سکو جو دنیا کو ہلا دے۔ میں حیرت سے بنگلے کی دیواروں کو دیکھنے لگا، چھت کو چھونے لگا تھا، فرش کو ہاتھ لگانے لگا
کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، اگر ہوں تو کوئی مجھے جگا دے۔ میں جان بوجھ کر بار بار اپنے آپ کو چٹکی کاٹتے لگا، اگر خواب ہے تو ٹوٹ جائے۔ مگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اور وہ عورت میری حرکتوں پر ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اب تم جو لڑکی چاہتے ہو اس کا رشتہ ہم لے کر جائیں گے اور خود کو تمہارے رشتہ دار ظاہر کریں گے تاکہ کوئی بھی شک نہ کرے اور سب کچھ عزت کے ساتھ ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ سویرا کے گھر چلی گئی تھی اور کہا کہ یہ رشتہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، یہ کوئی مزدور نہیں ہے، ایک خفیہ ادارے کا آدمی ہے جو مزدور کے روپ میں کام کاج کرتا تھا۔ اس کے اصل کام کسی کو بھی کوئی علم نہیں ہے۔ یہ تو بہت امیر ہے، اس کے پاس اپنا بنگلہ ہے اور سافٹ ویئر بناتا ہے جس کی دنیا میں مانگ ہے، اور اس لیے ہم اس کی شادی اب لڑکی کی شادی بھی اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ سویرا کا باپ تو حیرت سے گمسم رہ گیا اور فوراً کہنے لگا، بیٹا بیٹا کہنے لگا تھا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ لعنت بھیجو اس ڈاکٹر پہ جو جانوروں کا علاج کرتا ہے، ہماری بیٹی اب اس امیر انسان کی بیوی بنے گی۔ سویرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ کچھ کہہ نہ سکی تھی، بس سر جھکائے بیٹھی رہی، اور میں خود بھی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری قسمت کیسے پلٹی، کیسے ایک معمولی سے مزدور سے کروڑوں کی سافٹ ویئر بن گیا تھا ڈیولپر، اور میں اس معجزے کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کسی فلم کی مانند کہانی لگ رہا تھا، مگر حقیقت تھی، اور میں اس حقیقت میں سانس لے رہا تھا۔ اس سارے کام میں ہفتہ 10 دن گزر چکے اور اب میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں اس بنگلے میں شفٹ ہو چکا تھا، میرے ہاتھوں سے اینٹوں کی مٹی ہٹ چکی تھی، اور اب ان ہاتھوں میں لیپ ٹاپ تھا جس سے میں دن رات کام کرتا تھا اور سافٹ ویئر کی ترقی کی راہوں پر چل پڑا تھا۔ میں شادی کی تیاریاں بھی کر رہا تھا اور کوڈنگ بھی چل رہی تھی، دن رات چل رہی تھی۔ میرے کپڑے بدل چکے تھے، میری چال بدل چکی تھی، میرے لہجے میں اعتماد آ چکا تھا۔ اب میں ایک نئے سفر پر نکل چکا تھا جو کسی مزدور کی زندگی سے بہت دور تھا، اور جس کا آغاز ایک ویب سائٹ سے ہوا تھا جو میں نے یوں ہی بنا دی تھی۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ سویرا جیسی نیک دل اور خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہو گئی تھی جس نے میری غربت کو نہیں، میری شخصیت کو پہچانا تھا۔ اس نے ان دنوں مجھ سے محبت کی تھی جب میرے کپڑوں پر مٹی کے داغ ہوتے تھے، میرے ہاتھوں پر چھالے ہوتے تھے، میرے چہرے پر تھکن لکھی ہوتی تھی۔ لیکن آج جب میں ایک کامیاب اور امیر انسان بن چکا تھا، تب اس کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جو اس وقت تھی جب میں ایک مزدور تھا۔ میری زندگی میں خوشیاں تھیں، سکون تھا، عزت تھی، دولت تھی، لیکن میں وہ سب کچھ نہیں بھولا تھا جہاں سے میں اٹھا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ماضی کو نہیں بھولوں گا، اور میں اس بھٹے پر واپس گیا جہاں میں نے دن رات ایک کر کر کے اینٹیں بنائی تھیں، جہاں میں نے پسینے کے قطرے زمین پر گرائے تھے، جہاں میں نے بھوک پیاس برداشت کی تھی، جہاں میرے خواب صرف خواب ہی رہے تھے۔ میں اپنے استاد سے ملا جو کبھی سختی سے بات کیا کرتا تھا، جس کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں سختی ہوتی تھی، لیکن آج جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، خوشی بھی تھی، فخر بھی تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے میرا دل جیت لیا ہے، تم نے دکھا دیا ہے کہ مزدور کا بیٹا صرف مزدور نہیں رہتا، وہ چاہے تو آسمان کو بھی چھو سکتا ہے۔ میں نے استاد جی کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور دل ہی دل میں دعائیں کی۔ میں نے پھر اپنے ان تمام ساتھیوں کو بلا لیا جن کے ساتھ میں نے اینٹیں بنائی ہوئی تھیں، جن کے ساتھ میں نے نمک روٹی کھائی ہوئی تھی، جن کے ساتھ میں نے خواب دیکھے تھے اور دکھ سہے تھے۔ میں نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، تم لوگ یہ مشقت بھرا کام چھوڑ دو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بھٹے کی زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ میں نے ان سب کو الگ الگ کام دلوا دیے تھے۔ کسی کو میں نے دکان وغیرہ بنا کے دی، کسی کو ریڑھی لگا کے دی، کسی کے لیے میں نے
سبزی کی گاڑی کا بندوبست کیا تو کسی کو میں نے موٹر سائیکل مکینک کا کام سکھا کے دکان کھلوا دی، اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کے لیے میں نے کورسز کروائے تاکہ وہ کچھ ہنر سیکھ سکیں اور اپنی محنت سے کمائی کر سکیں۔ میں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان تمام سب کے سب بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست بھی کیا، ان کے گھروں میں راشن بھی بھجوایا، ان کی بیٹیوں کی شادی میں بھی ہاتھ بٹایا، ان کی بیماریوں کا علاج بھی کروایا، ان کی دعائیں سمیٹی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت نہیں ایک موقع دیا ہے تاکہ میں دوسروں کی زندگیوں میں بدل سکوں، جیسے میری بدل گئی تھی۔ اور سویرا وہ تو میری جان تھی، میری پہچان تھی، وہ لڑکی جو انکار کر سکتی تھی، جو کسی ڈاکٹر یا افسر کو ہاں کر سکتی تھی۔ اس نے صرف اور صرف مجھے چنا تھا۔ ایک مزدور کو اس کی آنکھوں میں صرف خواب ہی تھے، دولت کی چمک نہیں آتی تھی، اور جب وہ پورے ہوئے تو مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے میں کوئی شہزادہ ہوں۔ میں نے اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو میں کر سکتا تھا، اسے مہنگے کپڑے دلائے، زیورات دیے، نئے گھر کی سجاوٹ اس کی مرضی سے کی، ہر کمرے میں اس کی پسند کا رنگ لگایا اور ہر صبح اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کی کوشش کی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی ٹھان لی۔ سویرا نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں جو بھی دیکھتا وہ خرید کر لے آتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس نے میری لیے کتنی قربانیاں دی تھیں، اور اب میری باری تھی کہ اسے میں سب کچھ وہ لوٹا سکوں۔ اور میری خوشیوں کا ایک اور ذریعہ وہ سافٹ ویئر تھا جو میں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر بنا دیا تھا، جس کی مجھے خود بھی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جس نے مجھے ایک نئی پہچان دی، ایک نئی دنیا دی۔ آج وہ سافٹ ویئر ملکوں میں بکتا تھا، کمپنیوں میں استعمال ہوتا تھا، اور میری پہچان بن چکا تھا۔ لوگ اب مجھے ہیکر نہیں ایک جینیس کہتے تھے۔ میں نے اس سافٹ ویئر میں وہ سیکیورٹی فیچر ڈالے جو کسی نے سوچے بھی نہ تھے۔ میں نے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھ دی، اور پھر وہی عورت جو میرے لیے اعلیٰ دین کا چراغ ثابت ہوئی تھی، وہ میرا کاروباری پارٹنر بن گئی، اور ہم نے مل کر ایک کمپنی بنائی جس کا نام میں نے سویرا ٹیک رکھا، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ میری کامیابی کے پیچھے ایک عورت کی دعائیں تھیں۔ میری ماں جو اب سکون سے رہ رہی تھی، ایک اچھے سے گھر میں ایک آرام دہ زندگی گزار رہی تھی، اور سویرا جو ہر لمحہ میرے ساتھ تھی، میری کامیابیوں کی ساتھی، میری پریشانیوں کی ساتھی، میری راتوں کی جاگتی نیندیں اور میرے دنوں کی روشنی بن گئی تھی۔ میں نے اب اپنے کام کو بڑھا دیا تھا۔ میں نے غریب بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا جہاں پر وہ کمپیوٹر سیکھتے تھے، انہیں سافٹ ویئر بنانے کی تعلیم دی جاتی تھی، تاکہ کوئی اور بھی میرے جیسا کوئی خواب دیکھے اور اسے پورا کر سکے۔ مجھے ہر دن لگتا تھا جیسے میں نے ایک خواب میں ہوں، اور ایک ایسا خواب کہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے کبھی غرور نہیں کیا تھا، کبھی تکبر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس ایک لمحے کا پھل ہے جب میں نے ہار نہیں مانی، جب میں نے تھکنے کے بعد بھی کام کو نہیں چھوڑا، جب میں نے گالیاں سننے کے باوجود بھی جواب نہیں دیا، جب میں نے سویرا کی محبت کو کھونے نہیں دیا، جب میں نے ایک انجان عورت پر اعتماد کر لیا اور اس کا دیا ہوا موقع ضائع کر دیا۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا وقت نہیں، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ حالات کتنے بھی برے ہوں، اگر نیت اچھی ہو تو قسمت بدلتے دیر ہی نہیں لگتی۔ جو وقت انسان کو رلاتا ہے وہی وقت ایک دن اسے ہنسانے بھی آتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان خود پر یقین رکھے اور کبھی ہار نہ مانے، کیونکہ اصل ہار وہ نہیں جو قسمت سے ملتی ہے، اصل ہار وہ ہوتی ہے جو انسان خود مان لیتا ہے۔ اور جو انسان لڑتا جگڑتا رہتا ہے وہ ایک دن دنیا کی نظروں میں ہیرا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محنت ایک ایسی چیز ہے جہاں انسان کو اس کے مقصد کے قریب لے کر چلی جاتی ہے۔
جب انسان دل و جان سے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اور اس کی تقدیر میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی، بس اس کو صبر اور عزم کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ محنت کا سفر ہمیشہ تھکاوٹ اور مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن ایک دن وہ دن آ جاتا ہے جب محنت کا پھل ملتا ہے۔ جو لوگ کبھی ہمت نہیں ہارتے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محنت کرنے والے ایک دن کامیاب ہوتے ہیں اور اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔